اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی۔ آج ہماری جو کتابیں شروع ہوں گی انشاءاللہ تعالی، جو نئے طلبہ ہیں آپ کو آمد میں مبارک ہو۔ آپ نے پوری توجہ سے کلاس لینی ہے اور روز کی بنیاد میں آنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب کوئی مجبوری ہوتی ہے تو انسان نہیں بھی آ سکتا، لیکن اگر تھوڑی بہت ہی مجبوری ہو تو آپ نے کبھی بھی چھٹی نہیں۔ لائیو کلاس کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے اور وہ برکت گھر میں بیٹھے نصیب نہیں ہو سکتی۔ سہولت پر انسان جتنی بھی سہولت اپناتا ہے اتنا خراب ہوتا ہے۔ تو یہ درس نظامی کا کورس ہے۔ جتنے بڑے بڑے علماء، صوفیاء، اولیاء بنے وہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد، کیونکہ جو بندہ عالم نہیں ہے وہ اللہ کا ولی بن سکتا پکا یار۔ جس کو اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے، اس کے حبیب کی شان کیا ہے، قرآن کی شان کیا ہے، وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے اس درس نظامی عالم کورس کی جو کلاس ہوگی وہ ہوگی، پہلے ہم پڑھیں گے نام حق۔ نام حق نکالیں جی۔ آپ کی کتابیں ابھی آ جاتی ہیں، آپ کو مل جاتی ہیں، آپ نے کتابیں جا کے گھر رکھ لینی ہے، اور جو جس کتاب کا پیریڈ ہو آپ کے موبائل پہ وہ پہنچ جائے گا۔ شیڈول بنایا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں، آپ کو نہیں پہنچا؟ اچھا، تو آپ بھی بیٹا واٹس ایپ والا نمبر اور وہ دینا ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پہ آپ کو پہنچ گیا تھا شیڈول بیٹا؟ ٹھیک ہے۔ کل جو ہے اتوار ہے، چھٹی نہیں ہے، کل آپ سب نے باقاعدہ حاضری لگانی ہے۔ منیت المصلی کا پیریڈ ہوگا اور قانون شریعت کا، تو وہ اگر آپ 9 بجے آئیں تو اور اچھا ہے، لیکن 9:30 آئیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ لیٹ نہیں ہو۔ 9 بجے آئیں تو ہم اپنے کلاس میں اپنے ٹائم پہ کلاس ختم کر دیں گے، اور 9:30 آئیں تو پھر تھوڑی اپوائنٹمنٹ لیٹ ہو جائے گی۔ بہرحال کون لینے گیا کتابیں؟ اچھا چلو آپ کتاب کھولو جی، بسم اللہ کرو۔ سب سے پہلے ایک کتاب مل جائے، آپ کی کتاب کدھر ہے جی؟ بھول گئی ہے گھر میں؟ او نہیں، آپ دونوں میں آپ پھر بھائی جان کے ساتھ بیٹھو۔ لو جی، میں تھوڑا اس کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے معین اہل حق، اردو شرح نام حق۔ تو اس کتاب کا نام کیا ہوا؟ نام حق۔ یہ جو اوپر ہے نا معین اہل حق، یہ اس کی شرح ہے۔ شرح کس کو کہتے ہیں؟ تشریح۔ یہ چونکہ فارسی میں ہے اور یہ جو ہمارا وفاق المدارس کا بورڈ ہے، اس نے یہ چیز بزرگوں والی ابھی تک سلامت رکھی ہے کہ یہ فارسی میں پڑھا رہا ہے۔ دوسرے بورڈوں میں سے فارسی اڑ گئی ہے۔ یہ فارسی ادبی زبان ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو بڑی توجہ سننا۔ تو نام حق اس کتاب کا نام کیوں رکھا گیا؟ پہلی بات اس لیے کہ مسلمان کا کوئی بھی کام جب شروع ہوتا ہے تو وہ نام حق سے ہوتا ہے۔ حق سے کیا مراد ہے؟ اللہ۔ اس کائنات میں سب سے بڑی جو ہستی ہے نا حق، وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ پھر مخلوق میں سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نام حق میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کتاب اس لیے میں نے منگوائی ہے تاکہ چونکہ فارسی ہے اور فارسی لوگ سے آپ بالکل بھی آپ کا نہیں ہے سلسلہ، تو اس میں پھر اردو ترجمہ بھی سارے سلسلے پورے لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں طالب علم جو ہوتا ہے، طلبہ میں سے ہو یا طالبات میں سے ہو یا کوئی بھی کام ہو، اس سے بندے کا منہ تب مڑتا ہے جب وہ ذہن میں بیٹھ نہ رہا ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ جب ذہن میں بات بیٹھنی شروع ہو جائے تو دیکھو ہمارے کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، وہ موبائل ٹچ پہلے دیکھتے ہی نہیں تھے، اب وہ ساری سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس کو ان کے ذہن میں جب بیٹھ گیا نا، اب اس کی کیئر بھی کرتے ہیں، بھئی یہ نازک سی چیز ہے، تھلے بھی آ گیا تو بھاج میں سی۔ اسی طریقے سے کوئی بھی علم جب آپ حاصل کرتے ہو
تو اس علم کا جب آپ کو فیض ملنا شروع ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہو. لو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے, بلکہ تحفظ بھی پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما وہدایتا ورشدا وتوفیقا وتعیدا. ایک ان کو دے دیں, اپنے سیٹ لے لیں جی آپ, اور یہ کس طرح مکس کر کے لے آئے. وہ پورا سیٹ ہے, یہ اوپر تھی کتابیں. اچھا جلدی جلدی خاموشی سے کر دو بیٹا. یہ آپ ادھر رکھ دو یہ کتابیں. آپ جو ابھی پڑھنے والی کتاب ہے نا بیٹا بیچ میں سے نکال دو. آپ کے پاس تو ہے نا, پھر چلاتے ہیں کام. لو جی سب سے پہلے در توحید جناب باری تعالی. آپ میری طرف سے جو سارے کریں بچے, بس آپ ایک کتاب نکال دو ضرور کی ہے. ادھر آؤ. در توحید جناب باری تعالی, ایک دفعہ پڑھیں مل کے سارے. اب اس کا ترجمہ شروع ہو گیا. در پہلا لفظ کیا ہے؟ در کا مطلب ہوتا ہے جو انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نہیں, میں, بیچ میں. اب سمجھ آ گیا؟ یہ جب آپ پڑھ جائیں گے نا تو آپ کو میں اور میں کا فرق آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسرا جی توحید, اللہ کو ایک ماننا. آپ کے سامنے جب بھی توحید کا لفظ ہے تو آپ اس کا مفہوم کیا سمجھیں گے؟ اللہ کو ایک ماننا. تو ہم سارے کیا ہو گئے؟ توحیدی. کیا ہو گئے؟ توحیدی. آپ کو کوئی بولے آپ کیا ہو تو آپ کہہ سکتے ہو اسی توحیدی ہیں. بھئی کیوں توحیدی ہو؟ کوئی توحید بڑا بندہ ہے اس میں نائنات سمجھ تو نہیں. اللہ کو ایک ماننا توحید ہے. ہم سب سے بڑے توحیدی ہیں الحمدللہ. آگے جی جناب. اب جناب کا مطلب کہتا ہے ذات. ایک بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ ہر لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں, لہذا آپ نے صرف ایک پہ فوکس نہیں کر لینا. صرف یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کا جو موقع ہو نا, اس جگہ جو آپ کو لفظ کا معنی چاہیے وہ آپ وہاں وہ. مثال دیتا ہوں, یہ پڑھ رہے ہیں نماز حسین الدین صاحب, اور آپ کے درود شریف پڑھ رہے ہیں. صلوات کا معنی درود بھی ہے جی, صلوات کا معنی دعا بھی ہے, صلوات کا معنی رحمت بھی ہے. تو جب یہ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ اس وقت صلوات کا معنی کیا لیں گے؟ نماز. جب یہ درود پڑھ رہے ہوں گے تو آپ صلوات کا معنی کیا لیں گے؟ درود. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ معنی لفظ ایک ہے, چار معنی تو میں نے آپ کے سامنے بھی رکھ دی. تو اسی لیے آپ نے یہ غور میں رکھنا ہے کہ کوئی لفظ آپ اس کو, جیسے در کا معنی میں آپ یاد کر لیں, اور کوئی کہے بیچ تو آپ کہیں بیچ کوئی نہیں, میں تو بیچ بھی وہی ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, اس کنویں کے بیچ پانی گہرا ہے, اس کنویں میں پانی گہرا ہے, ایک ہی ہے نا. تو اسے کہتے ہیں اپنی وکیبلری بڑھانا. اس طرح سے پڑھے گی انشاءاللہ. باری پیدا کرنے والا, تعالی وہ بلند ہے. اللہ تعالی بولتے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آج کے بعد یہ جو میرے سامنے حضرات بیٹھے ہیں, عبداللہ شاہ صاحب اور سیف الرحمان صاحب بھی چھٹیوں کے بعد آئے, اور حسین الدین صاحب, محمد عثمان, محمد حسین, میں ذرا نام تلاوت کر دیتا ہوں, یاد ہوتے جائیں گے صاحب. معین الحق صاحب, محمد سمیق صاحب, محمد حبیب الرحمان, محمد کاشف صاحب, آگے آگے جناب امان صاحب, آگے جی محمد حسان صاحب, وہ محمد امان ہیں,
اچھا عبداللہ صاحب، اور یہ آ گئے جی آگے شاہ الدین صاحب، آگے حمزہ آ گیا بیٹا، آگے مجھے بولو حسن صاحب، آگے جناب دوسرے حمزہ صاحب، آگے پورا نام حسن علی صاحب، یہ آج اسپیشل آئے ہیں، کل میں نے ان کو دعوت دی تھی، اور مجھے آپ کا سب سے بڑا فخر پتہ ہے کیا ہے؟ سب بچے کہ میں نے جس کو بھی دعوت دی اس نے یہ نہیں کہا نہیں کہ صاحب وہ تو میں تو وہاں پڑھتا ہوں، بڑا لینتھی ہے، وہ فلان ہے. یہ بات آپ کی مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی نا اپنے بزرگوں کے صدقے اور اپنے اسلاف کے صدقے کہ جنت میں جاؤں تو وہ مجھے کہا جائے کہ چلو جی میں ایسے نہیں جی نہیں ٹھہر کر ہونا ہوں انشاءاللہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے بات ہے آپ سے. تو یہ آپ اس کو بہت بڑی سعادت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں آپ کو اس علم کے لیے چنا ہے. لو جی اس کا ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ، ابھی پہلے ہم نے کون سا کیا تھا؟ شاباش. اور دوسرا ہوتا ہے با محاورہ ترجمہ، یعنی لفظوں کو آگے پیچھے کر کے لیکن پورا ایک محاورہ خوبصورت سا بنا کے اس کو پیش کیا جاتا ہے. اب دیکھیں نا اوپر تھا میں اللہ کو ایک ماننا، ذات پیدا کرنے والی وہ بلند ہے، نہیں سمجھ آ رہا تھا نا؟ اب دیکھیں با محاورہ ترجمہ، باری تعالیٰ کی ذات کی توحید کے بیان میں ایک آگے نا شرح کہتے ہیں تشریح. ایک پہلا ہوتا ہے متن، کیا کچی پینسلیں لائی ہیں میں نے سویرے کلاس میں، اس میں کیا کہتے ہیں جو ہمارا چینل ہے اس پہ واٹس ایپ پہ میں نے پیغام چھوڑا تھا کتابوں کے ساتھ کاپیاں اور کچی پینسلیں لازمی لائیں. وہ ذرا سویرے سویرے دیکھ لیے میرے کو ہدایت ہوتی ہے، بار بار چھٹی کی بھی بات ہوتی ہے، کچھ خبر نہیں. ہاں یہ ہے جی متن، کیا قرآن پاک الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ متن. کیا کوئی بھی عربی عبارت لکھی ہو یا یہ لکھا ہوا نا دار توحید جناب باری تعالیٰ، یہ کیا ہے؟ متن. جو اس کے نیچے ہوگا وہ ہوگا ترجمہ، اور جو اس سے نیچے ہوگی وہ ہوگی تشریح، جسے ہم شرح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی یہ بات سب کو؟ اچھا کیا دوں دوبارہ سمجھاؤ. یعنی ایک چیز ہے جو سب سے اوپر لکھی ہوتی ہے، جیسے قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کیا بن جائے گا؟ متن. یہ لکھا ہے نام، نیچے اس کے جو ہوگا مثال ہے بسم اللہ ہے نا، اللہ کے نام سے شروع. ذرا بسم اللہ کا ترجمہ کرو جی. اکثر ترجمہ آپ کو ملتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا شروع اللہ کے نام سے، یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا. اب جب ہم آگے پڑھیں گے نا تو میں آپ کو بسم اللہ کا ترجمہ جب ترتیب سے کرواؤں گا آپ کہیں گے بھی شروع پہلے آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، شروع کرتا ہوں اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے شروع، پہلے اللہ کا نام آنا چاہیے. یہ نام حق والا بھی یہی بتا رہا ہے. سب سے پہلے اس نے توحید باری تعالیٰ کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ ہمیں بتا رہا ہے آپ جب بھی گفتگو کریں کہیں بھی ہوں تو ابتدا کس کام سے کرنی ہے؟ شاباش. اس کے بعد پھر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے. یہ ہماری روٹین ہوگی انشاءاللہ آئندہ جدھر بھی آپ ہوتے ہو. اس کے بعد اگلی بات چلے. لو جی یہ ہو گیا متن. یہ یہ کیا ہے جی؟ متن. یہ کیا ہے؟ ترجمہ. اور نیچے جو ہے اس کے اوپر جو یہ اللہ ذاتی نام اور صرف ایک ہے. یہ ویسے میں لکھ رہا ہوں، اچھا آج کی کلاس میں یہ شامل نہیں ہے اس طرح. اللہ کا صرف ایک ذاتی نام ہے. کتنے ذاتی نام ہیں؟ باقی سارے کون سے ہیں پھر؟ صفاتی. اب دیکھو نا یہ تو ہو گیا اللہ. اب صفاتی کون سے ہیں؟ الرحمن رحم فرمانے والا ہے، الرحیم وہ بھی رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے. اس کے علاوہ یاسین نہیں سوری دوسرا غفور. اس کے بعد آپ کو وہاب، جتنے بھی نام
وہ باقی تفسیر میں آپ قاری صاحب کی پڑھائیں گے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام. بس یہ اس دن سورہ فاتحہ میں آیا ہوگا نا اللہ کے کتنے نام ہیں ٹوٹل جی؟ نہیں 3000. کتنے؟ اب یہ تقسیم باقی آپ نے قاری صاحب سے پوچھ لینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیا ہے جی؟ متن، یہ ترجمہ، اور یہ کیا ہے؟ تشریح. تشریح یا شرح. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب شرح پہ ہم پہنچ گئے. نیچے اپنی اپنی کتابوں پہ دیکھو جناب. شرح در سے شروع ہو گئے. در کا لفظ دو طرح استعمال ہوتا ہے. اب آپ کے اس طرح علم بڑھتا ہے بیٹا. ہاں، نمبر 1 مضاف ہو کر، نمبر 2 اضافت کے بغیر. مضاف کے بارے میں اس نے میں نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ ایک کی نسبت دوسرے لفظ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور نسبت کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے کا کے. جب بھی جملے کے درمیان کا کے کی آئے آپ سمجھ جاؤ یہ مضاف اور مضاف الیہ اکٹھے ہو رہے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر علم الصرف. بولو ذرا. علم الصرف. خوب راضی؟ ہاں، خوب کہتے ہیں نیند کو، پختوں کے خوب راضی. نیند آئے گی ہے؟ اچھا جی بالکل لکھ دینا. چلو خیر. تو میں نے کیا بولا ابھی؟ علم الصرف یا علم صرف پڑھایا تھا نا اس دن. تھوڑی دہرائی بھی ہو جائے گی. صرف کا علم، یہ جو کا آتا جائے گا نا تو آپ سمجھ لیں کہ صرف کا تعلق علم کے ساتھ ہے. صرف کی نسبت علم کی طرف ہے اور علم کی نسبت اس کی طرف. اب سمجھ آ گیا؟ مضاف مضافلہ تھوڑا تھوڑا یہ آگے جا کے بہت سمجھ آ گیا انشاءاللہ. اگر یہ مضاف ہو کر استعمال ہو تو گرامر کی روح سے یہ لفظ اسم ہوگا. کون سا لفظ؟ در. کون سا؟ در. اب آپ کو لفظوں کی پہچان ہے اس ہونے کے لیے. اس دن میں نے بتایا تھا کوئی بھی لفظ ہو تو وہ یا کیا ہوگا؟ بولیے بولیے بولیے. اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا. ان تین کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. کوئی بھی لفظ ہو. یہ دیکھو یہ لفظ لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ اسم، کیونکہ اللہ کا نام ہے. یہ لفظ جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں نا یہ کچھ نہ کچھ ہوگا. اب بتاؤ یہ کیا ہے؟ حرف ہے. کیا ہے؟ حرف ہے. اور فعل فی الحال کوئی نہیں لکھو. تو لفظوں کی پہچان آپ کو انشاءاللہ تھوڑا سا ہم جب صرف ناو کو آگے پڑھیں گے تو ہو جائے گی. اس میں آپ نے پریشان نہیں ہو. یہ کہتا ہے کہ اگر در ہو نا اسم تو وہ اسم کون سا کلمہ ہوتا ہے؟ وہ کلمہ جو بذات خود اپنا معنی دے. جب بھی کوئی لفظ ہوگا اسم تو وہ معنی دینے میں کسی کا محتاج ہوتا نہیں. یا دوسرے لفظوں میں اس طرح کہہ لو اس کا کوئی نہ کوئی ضرور معنی ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ اس معنی میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، بس صرف معنی ہے. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں جی کہ وہ اگر مضاف اور مضاف الیہ ہو تو وہ اسم ہوگا. اگر اسم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوتا ہے دروازہ. کیا؟ اب آپ کو ایک نیا معنی پتہ لگ گیا در کا. تھوڑی دیر پہلے کیا تھا؟ مین یا بیچ. اب تیسرا معنی پتہ چل گیا نا. ہم کہتے ہیں در مصطفیٰ پہ جان. اب در کا مطلب حضور کے دربار پر، حضور کے دروازے پہ میں چھوالی بن کے. ہاں تو در کا معنی کیا ہو گیا جی؟ دروازہ. کس وقت؟ جب در اسم ہو. جب کیا ہو؟ اور وہ اسم جو ہے وہ مضاف بنے گا اور اگلا مضاف الیہ ہوگا. اس در مصطفیٰ، مصطفیٰ کا در. بولو نا. میں نے کیا کہا تھا؟ کا کے کی آتا جائے گا تو آپ نے سمجھ لینا مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے. یہ اردو میں بتا رہا ہوں، عربی میں بعد میں بتائیں. مصطفیٰ کا در، مسجد کا دروازہ. اب جب ادھر آئے گا نا مسجد در
در کھلا ہے تو آپ کہیں گے یہ دروازہ اس سے مراد دیا جا رہا ہے، اس میں یہ نہیں ہوگا میں یا بیچ۔ اگر یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے ہوں تو کیا معنی بنے گا؟ دروازہ۔ کیا جی؟ دروازہ۔ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اعلیٰ حضرت کی شعر ہے۔ آگے جی، آگے کہتے ہیں دوسری صورت میں جب یہ مضاف یہ بغیر استعمال ہو تو یہ حرف ہوگا۔ یہ دیکھو حرف ہے کہ نہیں؟ میں نے اس دن حرف کی کتنی قسم بتائی تھی تجوید میں، یاد کرو، کتنی؟ آپ نے یہ جتنے نئے لڑکے ہیں، آپ نے جو 4-5 لیکچر ہو چکے ہیں وہ میں اس کو بھیج دوں گا آپ کو، وہ آپ نے سن لینے، ایک بھی مس نہیں کرنا میرے بچوں۔ اچھا جی، میں نے کہا تھا کہ ایک حرف ہوتا ہے اکیلا، الف تا تا وغیرہ وغیرہ، ہاں، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ دو حرف کبھی کبھی ملیں گے، جیسے در ملا ہوا ہے، من، الا، الا وغیرہ وغیرہ، تو ان کا معنی یہ ہے حرف ہی، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو اسم بنائیں گے تو معنی دروازہ ہوگا، اگر ہم اسم نہیں بنائیں گے تو معنی ہوگا میں یا بیچ۔ سمجھ گئے ہو؟ آگے چلو جناب۔ حرف وہ کلمہ جو بذات خود اپنا معنی ظاہر نہیں کر سکتا۔ حرف کون سا ہوتا ہے جی؟ جو خود کوئی معنی نہیں دیتا جب تک وہ کسی اور سے نہ مل جائے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ توحید کا لفظ عربی زبان، اب توحید پہ پہنچ گئے ہم، توحید کا لفظ عربی زبان کا مصدر ہے۔ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ یہ ادھر ناو اور صرف بھی پڑھیں گے۔ ابھی موٹا سی ایک بات بتا دوں، مصدر وہ ہوتا ہے جس سے سارے اسم اور سارے فعل بنتے ہیں۔ اسم اور فعل جس سے بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر۔ شاباش۔ مصدر کی ایک مثال اردو میں یاد رکھ لو پکا پکا، اس کے اینڈ میں نون اور الف آئے گا، نون اور الف۔ کوئی مثال دو جی۔ سونا، جاگنا، کھانا، پینا، ہنسنا، جاگنا، یہ جتنے بھی لفظ ہیں یہ کیا ہیں؟ مصدر۔ کیا ہیں؟ یہ جس میں نون الف آئے اردو میں آپ سمجھ جاؤ یہ مصدر ہے۔ آگے جناب، توحید کا لفظ عربی زبان میں کون سی یہ کیا ہوتی ہے؟ زبان۔ زا کے اوپر پیش ہے، زبان نہیں، اس کے بعد آپ نے پڑھنا میری زبانہ تے چھالے نکلے میں، کیا بولو گے؟ میری زبان پہ چھالے نکلے ہیں۔ اچھا جی، عربی زبان کا مصدر باب تفعیل ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ذات و صفات اور افعال میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک کہنا، ماننا بھی اور کہنا بھی۔ ذات کے حوالے سے اس طرح ماننا کہ وہ اس لحاظ سے مستقل ہے، صرف یعنی پکا ہے اور ہمیشہ ہے۔ مستقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکا اور ہمیشہ۔ اور واجب الوجود، یہ لفظ نیا ہے آپ کے لیے۔ واجب الوجود کا معنی آگے اس نے لکھا ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہر شے کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے جس کا ہونا ضروری اور لازمی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کسی نے سمجھا ہے؟ سمجھے؟ بتاؤ۔ نہیں، اور کوئی بندہ؟ عبداللہ شاہ، سیف الرحمان، یہ سمپل سا تھا لیکن تھوڑا مشکل تھا۔ ابھی امان بتا دیتے ہیں، آج آپ کو یہ پھر دوبارہ نہیں بتائے گا۔ بتاؤ بیٹا۔ جی محمد حسان صاحب، یہ وہ ہمارے وہ پیارے سے اسٹوڈنٹ ہیں جو پشاور میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے تو یہ لائیو لے رہے ہیں کلاس، لائیو یہ دیکھ لیں، اندازہ لگائیں۔ ایک پروفیسر صاحب آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ حبیب صاحب، محمد حبیب الرحمان، نہیں؟ ہائے 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 ہائے، دیکھو جی ادھر توجہ کرو گے۔ واجب الوجود کا ایسا معنی سمجھاؤں نا، کبھی نہ بھولیں انشاءاللہ۔ یہ سارے آپ لوگ زندہ ہو؟ بولو۔ مکھیاں زندہ ہیں، سورج چڑھا ہوا ہے، اس کو زندگی ملی ہوئی ہے، جانور زندہ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو جو ہمیشہ زندہ رکھے اسے واجب الوجود کہتے ہیں۔
ان کو زندہ رکھنے کے لیے جس کا ہونا ضروری ہے وہ واجب الوجود ہے. اگر وہ نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. بات سمجھ آئیے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جتنی بھی کائنات ہے یہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ ہے تو یہ ہے، وہ نہیں ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. یہ اب آپ کو ایک مثال پتہ چل گئی کہ اللہ ہے. اللہ اگر اللہ نہ ہوتا تو یہ ساری چیزوں کو زندگی نہ ملی ہوتی. ان کو زندگی بخشنے والا اللہ. واجب الوجود کا معنی سمجھ آ گیا تھوڑا؟ ہر شے کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے جس کا ہونا ضروری ہے، یعنی جس کی وجہ سے ہر ایک چیز قائم ہے، وہ واجب الوجود اللہ ہے. ٹھیک؟ آگے جناب دوسرا ہے قدیم. یہ اور زیادہ سمجھنے والی بات ہے بیٹا. ہم قدیم ہیں یا نہیں ہے بتاؤ؟ قدیم کا معنی ویسے تو ہوتا ہے نا پرانا، پرانے زمانے کی بات ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں قدیم، توجہ کرو ذرا اس پہ، جس سے پہلے عدم نہیں پایا گیا، جس سے پہلے آپ کچھ نہیں تھا. ایک تو ہم قدیم ہیں نا، ہم سے پہلے تھے نا کچھ، ہمارے بڑوں سے پہلے کچھ، ان سے پہلے کچھ تھا. ایک ہے جس سے پہلے کچھ نہ ہو، اللہ وہ قدیم ہے. جس طرح وہ واجب الوجود ہے اسی طرح کیا ہے؟ جس طرح وہ قدیم ہے اس سے پہلے کچھ نہیں تھا نا، اسی طرح جب سارے ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد بھی وہ موجود رہے گا. تو جو پہلے سے موجود ہو اور بعد میں بھی موجود ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدیم. شاباش. جس سے پہلے عدم نہیں پایا گیا. اب آ گیا حادث، جس سے عدم نہ ہوتا تھا، جس سے عدم نہ ہونا تھا، ہونا تھا. کیا مطلب؟ اب ایک بات میں تھوڑی سی سمجھا دوں آپ کو، سارے اسٹوڈنٹ میری طرف دیکھیں. یہ ایک اصول بھی ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. کیا یہ سارا فیض سینے بسینے چلتا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا علم اٹھا لیا جائے گا. حدیث شریف میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے اٹھے گا؟ یہ کیسے اٹھے گا؟ علم سے مراد قرآن. ہم حافظ ہیں، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے حافظ ہوں گے، پھر ان کی نسلیں حافظ ہوں گی، یہ نہیں ختم ہوگا. تھوڑا تھوڑا سمجھ آیا کچھ؟ حضور نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، مطلب عالم اٹھا لیے جائیں گے اور عام رہ جائیں گے ہمارے جیسے. آپ تو کبھی علم میں پڑھ گئے، اللہ آپ سب کو غرق کرے. بولو آمین. علم کے سمندر میں ڈر گئے ہو تو نا، اللہ آپ کو علم کے سمندر میں غرق کرے، ہوتے لگا لگا کے نیچے سے ہیرے نکال کے لاؤ. اچھا جی، ہم کس بھی بات کر رہے تھے؟ جس سے ہاں ایک بات یہ دیکھو کتاب کی طرف دیکھو سارے بچے. ہاں وہ میں بتا رہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے. علم سینہ بسینہ چلتا ہے، کتابوں میں علم نہیں ہے. یہ ایک بہانہ ہے علم حاصل کرنے کا، چھوٹا سا جز ہے. ابھی جو بات کتاب سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں سمجھا رہا ہوں نا، تو یہ سینے سے نکال رہا ہوں نا. تو طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں. توحید تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہم نے. توحید کی میں، اللہ کو ایک ماننے والی خوشبو، میں خوشبو پہ. توحید کی میں شراب کو بھی کہتے ہیں. جو ایسی شراب جو پینے کے بعد بندہ اللہ کو ایک مان جائے. وہ شراب کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. ہم اصل میں نا مادی طور پہ سوچتے ہیں دنیاوی، شراب پی کے بندہ توحید بڑھانا، اعتراض ہو سکتا تھا نا. تو توحید کی میں یعنی اللہ کو پہچاننے والی شراب پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. کلاس میں سبحان اللہ نہیں چلے گی. کلاس میں بس سننا ہے، ایسے نظر سے ادھر سے دیکھنا ہے، ادھر بٹھانا ہے.
کہاں بٹھانا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دل. کیا کہتے ہیں؟ اور بولو. اور یہ دل نہیں ہوتا, یہ بیچارہ خون کو پمپ کرنے والا کیا دل ہوگا؟ دل اس کو کہتے ہیں. میرے دل سے خیال آیا, اسی سے آیا. دل دماغ کو کہتے ہیں بیٹا. سمجھ آ رہی تھوڑی تھوڑی بات؟ اچھا آگے چلو جی. یہ آپ کے سامنے میں کتاب دکھا رہا ہوں, آپ کو نظر آ رہی ہے کیمرے میں بھی. آپ یہ آپ نے دیکھنا ہے, ادھر غور کرنا ہے. عبارت لکھی ہوئی ہے, میں پڑھنے لگا ہوں آخری 2 لائنوں میں سے. قدیم کے آگے میں پڑھنے لگا ہوں جی. پیچھے سے ہم پڑھ کے آ رہے تھے کہ اللہ جو ہے وہ واجب الوجود اور قدیم. بیچ میں نے نہیں نہ پڑھا جو ان بریکٹ تھا. ان بریکٹ کہتے ہیں بریکٹوں کے درمیان. جو ان بریکٹ ہوتا ہے وہ اصل عبارت نہیں ہوتی. تو جب بھی آپ پڑھو نا تو اس طرح, اس لحاظ سے مستقل ہے وہ واجب الوجود اور قدیم ہے, حادث نہیں. بیچ میں سے میں نے کتنا چھوڑا ہے, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے عبارت بنائی ہے, آپ کے لیے آسان کرنے کے لیے. تو پہلے ایک دفعہ اس طرح پڑھا کرو, پھر معنی پڑھا کرو. اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ واجب الوجود ہے. دوسرا کیا بتایا؟ قدیم ہے اور حادث نہیں ہے. یہ ابھی سمجھ آئی نا آپ کو بات؟ یعنی واجب الوجود ہے, اس کا ہر وقت ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے سارا نظام چل رہا ہے. دوسرا قدیم ہے, وہ سب سے پہلے ہے, تبھی تو وہ سب کو چلا سکتا ہے. اگر اس سے بھی پہلے ہوتا تو وہ غلط ہو جاتا. تیسرا ہے حادث, وہ حادث نہیں ہے. تو حادث کیا ہوگا پھر؟ حادث کا معنی کیا ہے محمد کاشف صاحب؟ کوئی بندہ بتائے گا حادث کا معنی؟ حمزہ, حذیفہ, یہ رہا. حادث اس چیز کو کہتے ہیں جو پہلے موجود نہ ہو, پھر بنے اور پھر ختم بھی ہو جائے. تو اللہ تو پہلے سے تھا, قدیم ہے. حادث کون سی چیز ہوتی ہے؟ ہاں دیکھیں, ایک آگے جا کے نا آپ فقہ کے مسئلے جب پڑھیں گے تو آپ کو کہیں گے مجھے حدث لاحق ہو گیا. کیا مطلب؟ بے وضو ہو گیا ہوں میں, میرا وضو ٹوٹ گیا ہے, پیشاب کے ذریعے, ہوا کے ذریعے, کس ذریعے؟ تو حدث پہلے نہیں تھا نا, پہلے اس نے وضو کیا ہوا تھا, پھر حدث ہوا, ٹوٹ گیا, پھر اس نے اس وضو کو کر لیا, تو حدث ختم ہو گیا. یہ حادث نہیں ہے اللہ, ٹھیک ہے. حادث کیا کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو پہلے بنے اور پھر بعد میں ختم بھی ہو. آگے جی جناب, لفظ جناب آگے جی. ہم کہتے ہیں نا جناب کی آ رہے, جناب تسی ٹھیک ہو, جناب خیریت نہ رہا. جناب فارسی زبان کا لفظ ہے, آج پتہ چل گیا آپ کو. یہ نہ ہونا کہ آپ کہیں پڑھیں جنابہ لکھا ہوا ہے جنابہ, تو آپ کہیں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. یہ دھیان دینا. جنب جنبا جنبو جنبت جنبتا جنبنا جنبتا جنبتما جنبتم جنبت جنبتما جنبتم, یہ ادھر پھر عربی میں بھی چلا جائے گا. یہ آپ نے ایک چیز کو غور کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر علم بھر رہا ہے, اسے کہتے ہیں علم. ایک ہوتا ہے یوٹیوب سے, فیس بک سے, واٹس ایپ سے کوئی چیز دیکھی آپ کے علم میں نہیں آ گئی, وہ علم نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے امان؟ معلومات. علم وہ ہوتا ہے جو بنیاد سے پڑھا جائے. حمزہ کیسے طبیعت آپ کی؟ بھی بتا رہے تھے طبیعت صاحب کی. اچھا جی, جناب فارسی زبان کا لفظ ہے جو کبھی بارگاہ اور کبھی ذات کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. یہاں ذات کے معنی میں ہے. اب کبھی کبھی جناب, میں جناب کے پاس آیا, یعنی تسنی بارگاہ میں جائیں, اور کبھی اس طرح بولا جناب کتنے بن پہ ہو, تو اب اس سے مراد کیا ہوگا؟ ذات. جناب میری ذات, جناب نہیں کرتے تشریح کی تھی میری سویرے سویرے. اب جی نام حق کا پہلا شعر آ گیا, میں پڑھوں گا اور آپ نے میرے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے, اور میری خواہش یہ ہوگی کہ یہ آپ کو یاد بھی ہو. نام حق بولیے. پر زبان امیرانے, شعر پورا کر دیتے ہیں کہ بجانو دلش, پڑھو نا,
ہمی خواہ نے تسی پتنی اس نے کی تباہی چڑھوا میں نے اس لیے پڑھایا ہے نام حق بر زباں حمیرانے. اب ذرا اس طرح پڑھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج سے فارسی بان ہو گیا. ہاں فارسی میں پہلا لفظ یہ بھی ساتھ سیکھ لو نام شما چیز بولو. نام کا مطلب نام ہو گیا, شما کا مطلب آپ کا, چیز کیا ہے, نام شما چیست. آپ کسی ذرا اس افغانی کو بولنا نا وہ اتنا خوش ہو تو اگر وہ آپ سے بھی پوچھ بیٹھے اس طرح تو آپ نے جواب کیا دینا ہے نام ماں قاری محمد عثمان خان. سمجھ گیا؟ نام ماں نام شما, شما تمہارے لیے اور ماں میرے لیے. آپ نے ایک لفظ کہیں شاید بڑا سنا ہو ماں و شما کس کھاتے میں آتے ہیں تو یہ فارسی کا لفظ علماء بعض اور استعمال کر لیتے ہیں بھئی حضور کی یہ شان ہے یہ تو یا فلاں کی یہ شان ہے, ہم کس ماں و شما کس کھاتے میں آتے ہیں. تو یہ جب آپ کے سامنے آپ ماں و شما بولا جائے گا نا تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ فارسی ٹھوکنے پہنو بھائی. نام حق بر زباں حمیرانیم پڑھیے. اللہ کا نام کس کا مطلب ہے نام حق. بر کا مطلب کیا ہوتا ہے پر. اب بر کا معنی ایک اور ہوگا اوپر. یہاں پہ پر آئے گا کیونکہ وہ معنی میں ایسے آ رہا ہے تو اوپر بھی بر کا معنی ہوگا. ٹھیک ہے. زبان کا مطلب زبان ہو گیا. امیرانے ہم جاری کرتے ہیں. آگے چلو جناب پرت و صفا. ایک مولانا صاحب تھے آپ جیسے جو بن رہے تھے تو وہ تقریر کر رہے تھے نا تو نیچے لکھا ہوتا صفحہ الٹی ہے تو اس کو بھی پڑھ گیا صفحہ الٹی ہے تقریر میں. آپ نے ایسا مولانا نہیں بنا. ٹھیک ہے. ہاں آگے کہتے ہیں کہ بجانو دلش کہ بجانو دلش پڑھو نا ہمیں خواہ نے کیونکہ کہ کا مطلب کیا ہو گیا کیونکہ. بیٹا آپ کے پاس بک نہیں ہے اللہ تو آپ اپنی کتابیں لے کے ادھر رکھو, ادھر آؤ اپنی کتابیں اٹھا لیا کرو. ہے میرا پترا بلکہ 2 کتابیں اگر پڑھیں تو وہ والی ساتھ لے جایا کرو تاکہ سب کو دورا لو کر رہے ہیں, یا ساری گھر میں آج لے جاؤ اور ادھر سے اپنی اٹھا لایا کرو تو ادھر جا کے یاد کریں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کے اندر طلب ہی نہیں ہے کیسے بتاؤں. وہ بولو جب ہم پڑھتے تھے نا ادھر پوری کلاس کے لیے ایک سیٹ ہوا کرتا, ادھر ہی پڑھنا ادھر جو ہوتے تھے طلبا اور پھر اسی سے یاد کرنا. اب یہ جو آپ کو بظاہر یہ ڈیبٹ لگ رہا ہوگا کہ یار یہ تو بڑا 3000 پہلے یہ مشکل لگ رہا ہے. یہ اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آپ کو ایک سہولت دی جا رہی ہے ابھی گھر لے جاؤ ادھر اپنا نہ پڑھ لیں تو آپ نے سہولت کا فائدہ اٹھانا ہے. دوسرا میں نے یہ اس لیے آپ کو ایک الگ الگ سیٹ دیے کہ یہ آپ کی لائبریری بنے گی انشاءاللہ. جب آپ کے بچے ہوں گے وہ کتاب کھولیں گے, کوئی فارسی کا ماہر ہوگا اپنی, کیونکہ گھر میں کوئی چیز پڑھی ہو تو اس کی طرف توجہ جاتی ہے نا. گھر میں موبائل ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے سیکھ لیتے ہیں, تو کتابیں ہوں گی تو نہیں سیکھیں انشاءاللہ ضرور سیکھیں. لو جی ابھی چلو. تو کیونکہ با کا مطلب ہے ساتھ, کیا ساتھ. ہاں جانو دلش جان اور دل. شین کا مطلب اس نے لکھا ہے اسے ہمیں خوانے ہم پڑھتے ہیں. اب ہم با محاورہ ترجمہ پڑھنے لگے جی مزہ آ جائے گا. ہم اللہ تعالیٰ کا نام زبان سے لیتے ہیں, بیچ میں جاری کرتے لکھا ہوا ہے نا, یہ اب آپ ترجمے میں نہیں لکھیں گے, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا نام زبان سے لیتے ہیں کیونکہ ہم اسے دل و جان سے پڑھتے ہیں. اللہ بولو ذرا اللہ. دل و جان سے پڑھا ہے کتنے دل و جان سے, دل و جان سے جو پڑھے نا بولو ذرا اللہ. آج کے بعد آپ کسی ذکر کی محفل میں جائیں اور اگر ادھر اس طرح ہو رہا ہو اللہ 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 تو اس کو پھول اٹھ کے آ رہا ہے یا پھر دوسرا طریقہ کیا ہوگا حضور ذرا رکھیے جی. ایک تو ہر بندے کو حضور کہہ کے ہم نے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا. یہ نکل جائے گا حضور تسی کے تشریف جاؤ یہ اساں دوئی تڑ میں آکھا حسین دین ہو رہا یہ اسی مارو ماں سارے حضور حضور کرنے تے آنا حسین دین کرا
بھائی ایک بات آپ بیٹا یاد رکھ لو، آپ کی عزت والدین کے سامنے نہیں ہے، بولو سبحان اللہ، یہ آپ بٹھا لو ذہن میں. وہ کریں تو ان کی مہربانی سمجھو، وہ کریں تو آپ سمجھو کہ آپ عزت کے قابل بن رہے ہو. آپ کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے کہ والد صاحب ماں کا دعا حسن علی صاحب ذرا تشبارہ نا ملک صاحب، یہ ملک اور سید اور یہ جو لوگ ہیں نا، ان کے مسلح کیوں ہے ان کا؟ یہ اس لیے تھا کہ یہ حق بات کرتے ہوئے ڈرتے نہیں. وہ دیکھو نا حق بات کے لیے حضرت امام حسین چڑھ گئے نیزے پہ. تو آپ لوگوں نے دین کے سنبھالنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کردار ادا کرنا ہے میرے بچوں. تو میں کیا کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا جلدی بتاؤ. اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. تو آپ نے انہیں بتانا ہے بھائی جناب حضور ذرا رکو، اللہ اللہ نہ کرو. اللہ دو لام تھے اصل دوئیں پڑھنے من، اللہ 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 اللہ. آپ کا جو کوئی نام بگاڑے تو آپ خوش ہو گئے؟ تو اللہ کی ذات کا نام بندہ اس طرح کا ہلو 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 چلے ہوئے پہ اللہ اللہ اللہ. اب ٹھیک ہو گیا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر، اللہ کہہ سکتا ہے؟ کیسے کہے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا جی کوئی سمجھ آئی نہیں تھوڑی؟ اوکے چلو جناب، آخری بات اس شعر کے حوالے سے. تشریح یعنی ایک بات آپ کے ذہن میں پہلی یہ آ گئی، جب بھی آپ نے کہیں کچھ بات شروع کرنی ہے تو کس کے نام سے کھانے لگے ہیں تو کس سے شروع کر کے؟ بسم اللہ والا برکت اللہ. کوئی کام شروع کرنے لگے ہیں تو کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے؟ اور دل و جان سے. ویسے اللہ کا ذکر بندہ اگر دکھاوے کے لیے بھی کرے نا پھر بھی ثواب ملتا ہے، لیکن آپ دل سے دیکھو. تشریح حدیث پاک میں ہے، کل امرن، پڑھو میرے پیچھے پیچھے پڑھو، ذی بالن کل امرن ذی بالن لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر. ہر وہ کام جسے اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی پر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب کو اللہ کے نام یعنی نام حق سے شروع کیا ہے. آج کا سبق نام حق کا ختم ہوا. ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہوتا ہے.